وہ کون سا پرندہ ہے جس کی وجہ سے ایک قوم مسلمان ہوئی تھی؟ وہ پرندہ ہدہد ہے اور اس کا ایک بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ آپ کی حکومت چرند پرند درند حیوانات نباتات جنات اور ہواؤں پر بھی تھی۔ ہدہد نامی پرندہ جو کہ ایک مرتبہ غیر حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں ہدہد کو غیر حاضر پاتا ہوں، اگر وہ نہیں لوٹا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو وہ کوئی ایسی خبر لے کر آئے۔ ہدہد جب پرندہ آیا، وہ ایک ایسی خبر لے کر آیا جس کو سن کر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم خوش ہوئے، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا خبر لے کر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ سورج کی پجارن ہے اور وہ سورج کو پوجتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا۔ خط بھیجنے کے بعد اس ملکہ کو ایمان کی دعوت دی، جس کی وجہ سے پوری وہ قوم، یعنی جو ملکہ بلقیس تھی، اس کی ساری سلطنت ایمان والی ہو گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے ایک پرندے کا ہے، جس پرندے کی وجہ سے پوری ایک قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب کون سی جگہ نازل ہوں گے؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمانوں سے زمین کی طرف نازل ہوں گے قیامت کے قریب۔ وہ مقام ہوگا دمشق کی جامع مسجد، اور اس کے مشرقی مینارے پر آپ نازل ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ فجر کی اقامت ہو گئی ہوگی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے جو ہے آگے جائیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آپ آگے بڑھائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ جو ہے امامت فرمائیں گے۔ دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔ وہ مسجد قباء ہے جو اسلام میں سب سے پہلے بنائی گئی تھی۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا جو ہے پگھل جایا کرتا تھا، نرم ہو جاتا تھا؟ وہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا اور وہ پگھل جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو ایک کتاب بھی عطا فرمائی، اس کتاب کا نام ہے زبور۔ زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ وہ کتاب ہے جو 4 کتاب بہت مشہور ہیں، جو مشہور ہیں کہ وہ نبیوں پر نازل ہوئی تھیں۔ انہی 4 کتابوں میں ایک کتاب یہ بھی ہے زبور، جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک کتاب ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھا قرآن مجید جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کسی نے حرام مال اور حرام دولت کمائی تو ایسے حرام مال اور حرام دولت کو نیک کام میں لگانا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام پیسہ کمانا یہی حرام ہے، اور حرام مال کمانا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے پیسہ کما لیا، حرام طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمانے کے بعد وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ حرام مال جو ہے، حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، نہ ہی حرام مال کا صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے جائز طریقے سے پیسہ کمایا، جائز طریقے سے مال و دولت اس نے جمع کیا، اس کے بعد میں اس پر حکم لاحق ہوتا ہے، اس پر حکم لگتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کون سے پیسے سے؟ جو حلال پیسہ ہے۔ حرام پیسے پر حکم نہیں لگتا، کیونکہ حرام مال تو حرام ہی ہے، اور حرام مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں حرام خرچ کرنے سے تو بچنا چاہیے، لیکن حرام کمانے سے، مال و دولت، روپیہ پیسہ حرام کمانے سے، اس سے ہی بچنا چاہیں گے۔